بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کریں، سردار اختر مینگل اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں اہم ترین ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ فیصلہ کیا گیا ہے متحدہ اپوزیشن کی جانب سے، اور ان کے ترجمان اخونزادہ حسین یوسفزئی سے ہماری گفتگو ہوئی ہے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ جس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں اس وقت 13 تاریخ ہو چکی ہے، اور آج کے ہی دن عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جائیں گے سردار اختر مینگل اور محمود خان اچکزئی۔ اس سے پہلے ان دونوں رہنماؤں کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ جب سے عمران خان اڈیالہ جیل میں قید ہیں، ان کی کسی بھی دیگر سیاسی جماعت کے بڑے پولیٹیکل رہنما سے ملاقات نہیں ہوئی۔ بڑی پیش رفت ہے، اور معاملہ بلوچستان میں بگڑتی ہوئی بدامنی کی صورتحال ہے، دہشت گردی کی صورتحال ہے، اس متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا، اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی صورتحال پر مشاورت کی جائے گی، اور اس معاملے کا سیاسی حل نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے گزشتہ روز بھی رپورٹ کیا کہ جس طرح بلوچ لبریشن آرمی کے دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس پہ حملہ کیا اور وہاں پر مسافروں کو یرغمال بنایا، اور آج اس آپریشن سے متعلق مفصل جو ڈیٹا ہے وہ بھی آئی ایس پی آر نے جاری کر دیا ہے۔ آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے، ایس ایس جی کمانڈوز نے بہترین آپریشن کیا ہے۔ اوورال اس میں کتنے لوگوں کی جانوں کا نقصان ہوا ہے اس متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے، کتنے دہشت گرد مارے گئے ہیں اس متعلق بھی آپ کو بتائیں گے، یہ آپریشن کیسے مکمل ہوا اس کی بھی کچھ تفصیلات بتائیں گے۔ لیکن اب تک کی سب سے بڑی پیش رفت یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی اور سردار اختر مینگل عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے جائیں گے۔ بلوچستان کے حوالے سے پورے پاکستان میں تشویش کی لہر ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، لوگ کرب کا شکار ہیں کہ اس معاملے کو اب منطقی انجام تک پہنچانا ہے، اور بہت ہو گیا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی عوام کے مرہموں پہ اب نمک چھڑکنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ اس کا تدارک کیا جائے گا، تمام تر سٹیک ہولڈرز مل کے بیٹھیں گے اور اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ اب ہم نے دہشت گردی سے اور BLA سے کیسے نمٹنا ہے۔ سردار اختر مینگل آپ کو پتہ ہے 2024 میں جب 26 آئینی ترمیم لے کے آئی جا رہی تھی، جس طرح ان کے جو 2 سینیٹرز تھے ان کو زبردستی لاپتہ کیا گیا، پھر ان کو لے کے آئے گئے، پھر ووٹ کاسٹ کروایا گیا، اور بلوچستان کی اوورال جو صورتحال تھی، اور 8 فروری کو جس طرح انتخابات میں دھاندلی کی گئی تھی، اس تمام تر صورتحال سے متعلق سردار اختر مینگل نے کوشش کی کہ ان کو فلور آف دا ہاؤس بات کرنے کی، اسپیچ کرنے کی اجازت مل سکے، لیکن ان کو موقع نہیں مل سکا، تو انہوں نے دل برداشتہ ہو کر پارلیمنٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے استعفیٰ دیا تھا، اور اس وقت حکومت پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی تھی کہ سردار اختر مینگل جیسے قد کاٹ کا جو سابق وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے، وفاق کی سیاست کرتے ہیں، وہ بندہ مستعفی ہو رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ ان کی بات نہیں سنی جا رہی، لاپتہ افراد کے حوالے سے معاملات کو نہیں سنا جا رہا۔ پھر 8 فروری میں انتخابات کے حوالے سے ان کے تحفظات تھے، ساتھ ہی ساتھ 26 آئینی ترمیم میں جس طرح ان کی پارٹی کے لوگوں کو اٹھایا گیا، پھر ان کو لا کے ووٹ دلوایا گیا، ان تمام تر امور سے متعلق پہلے ہی وہ بہت زیادہ غصے میں تھے، اور بالآخر انہوں نے استعفیٰ دیا۔ اور اب جب دوبارہ بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، بارہا اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، پے در پے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، جانی نقصان ہو رہا ہے، اس کے بعد اب بڑا فیصلہ کیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے اپوزیشن نے کہ اب عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی جائے گی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک لیڈر جو تمام تر صوبوں کو، وفاق کو جوڑ سکتا ہے اور تمام تر اکائیوں کو متحد کر سکتا ہے، عمران خان صاحب سے، اور ان سے لائے عمل طے کیا جائے گا، اور جو ڈائریکشن وہ دیں گے مل جل کر اس متعلق پھر عمل کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں کی بانی PTI سے ملاقات آئندہ چند روز میں متوقع ہے۔ دونوں رہنما بلوچستان کی صورتحال پر بانی PTI سے مشاورت کریں گے۔ بانی PTI اور اپوزیشن کی قیادت ملک کی سیاسی صورتحال پر مشاورت کرے گی۔ اخونزادہ حسین یوسفزئی نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے، ان کے مطابق اپوزیشن قیادت نے اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقات کا فیصلہ کیا ہے۔ جیل ملاقات کے لیے جائیں گے، بانی PTI سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ تو یہ اہم ترین پیش رفت ہے جس متعلق میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جعفر ایکسپریس کے معاملے پر آپ کو آگاہ کریں کہ یہ یرغمالی جتنے بھی تھے وہ بازیاب کروا لیے گئے۔ ISPR کے مطابق 21 مسافر اور 4 جوان شہید ہوئے، تمام 33 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے، یہ کہنا ہے DG ISPR کا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو 21 مسافر ہلاک ہوئے ہیں یہ تب ہوئے جب ہم آپریشن شروع کرنے سے پہلے ہی وہ 21 مسافروں کو شہید کر چکے تھے۔ اس کے بعد جب آپریشن شروع کیا اس کے بعد کوئی مسافر شہید نہیں ہوا۔
DGISPR نے جو مختلف چینل سے گفتگو کی اور جو بیان جاری کیا ہے اس کی میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس کے مطابق 11 مارچ کو دہشت گردوں نے ریلوے ٹریک کو نشانہ بنایا اور دہشت گردوں نے ریلوے ٹریک کو نشانہ بنا کر جعفر ایکسپریس کو روکا اور ریلوے حکام نے بتایا ٹرین میں 440 افراد موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ دشوار گزار ہے۔ دہشت گردوں نے یرغمالیوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جس میں بچے عورتیں بھی شامل تھیں۔ بازیابی کا آپریشن فوری شروع کیا گیا جس میں آرمی، ایئر فورس، فرنٹیئر کور اور SSG کے جوانوں نے حصہ لیا۔ یہ مرحلہ بہت زیادہ مشکل تھا کیونکہ وہ علاقہ بہت زیادہ دشوار گزار، وہاں موبائل فون سگنلز بھی نہیں تھے، اور یہ مرحلہ وار اس آپریشن کو شروع کیا اور یرغمالیوں کو رہا کروایا گیا، اور ان کا کہنا تھا کہ شام کو کلیئرنس آپریشن میں تمام مغوی کو بازیاب کروا لیا گیا۔ سب سے پہلے فورسز کے نشانہ بازوں نے خود کش بمباروں کو ہلاک کیا، پھر مرحلہ وار بوگی سے بوگی کلیئرنس کی اور وہاں موجود تمام 33 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کے مطابق کلیئرنس آپریشن کے دوران کسی مسافر کو نقصان نہیں پہنچا، لیکن آپریشن سے قبل دہشت گردوں کی بربریت میں 21 مسافر شہید ہو گئے، جبکہ FG کے 4 جوان بھی شہید ہوئے، جن میں سے 3 FG کے جوانوں کو قریبی پکٹ پر دہشت گردوں نے کلیئرنس آپریشن سے پہلے شہید کیا تھا، اور ایک جوان گزشتہ روز آپریشن کے دوران شہید ہوا۔ انہوں نے کہا کہ علاقے اور ٹرین کی کلیئرنس SOPs کے مطابق بم ڈسپوزل اسکواڈ کر رہا ہے، اور جو مغوی مسافر آپریشن کے دوران دائیں بائیں کے علاقے کو بھاگ گئے تھے ان کو بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ شہریوں کو سڑکوں پر اور اس طرح روکے اور نشانہ بنائے۔ جعفر ایکسپریس کے واقعے نے گیم رولز تبدیل کر دیے ہیں۔ ان دہشت گردوں کا دین اسلام سے اور پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے مسافروں کو ٹولیوں میں بٹھایا ہوا تھا اور درمیان میں خود کش بٹھائے گئے تھے۔ خود کش بمباروں کو سیکورٹی فورسز کے نشانہ بازوں نے ہلاک کیا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا جاری رہا اس متعلق گفتگو کی ہے کہ دشمن قوتوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا، PTI پہ بھی تنقید کی نام لیے بغیر۔ بہرحال یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ فورسز نے کلیئرنس آپریشن میں 190 مسافروں کو بازیاب کرایا ہے اور دونوں جانب نقصان ہوا ہے، اور شکر ہے اللہ کا کہ بالآخر یہ آپریشن کامیاب ہوا ہے، ختم ہوا ہے، اور جو مغوی تھے جو ان کو بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ آج جب قومی اسمبلی جو سپریم ترین ادارہ ہے پارلیمنٹ، وہاں پر جب اجلاس شروع ہوا تو ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے سارے کہ اتنا المناک واقعہ پیش آیا ہے، سوگ کا سماں ہے اور بلوچستان کے لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھا جائے گا، لیکن وہاں پر گفتگو ہی نہیں ہوئی اور معمول کے مطابق اجلاس کی کارروائی چلتی رہی، وقفہ سوالات ہوتا رہا، جو دیگر روٹین میٹرز ہیں وہ چلتے رہے۔ لیکن وہاں پر جب ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن قیادت پہنچی، عمر ایوب خان اور دیگر، انہوں نے جو اس وقت موجود تھے اسپیکر، آج اسپیکر قومی اسمبلی یا صادق نہیں تھے تو ان کی جگہ قادر پٹیل اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، ان کے سامنے گئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بات کرنے دی جائے، بلوچستان میں بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور جو آج کا ایجنڈا ہے اس کو کینسل کیا جائے اور معمول کی کارروائی کو کینسل کر کے اس کے اوپر گفتگو کی جائے، اور جو صدر مملکت نے تقریر کی تھی اس کے اوپر آج بحث کا آغاز ہونا تھا، اس کو معطل کیا جائے ایک دن، اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر بات کر لیں گے۔ لیکن پہلے دیکھا کہ ان کی بات نہیں سنی گی، معمول کے مطابق اجلاس چلتا رہا، اور بالآخر جب عمر ایوب خان کو مائک دیا گیا تو پھر انہوں نے اس کے اوپر بہت زبردست تقریر کی، 1.5 سے 2 گھنٹے کی طویل تقریر تھی، انہوں نے بلوچستان کے مسئلے کا احاطہ کیا، انہوں نے کہا کہ 8 اضلاع بلوچستان کے ایسے ہیں جہاں پر بالکل کوئی جا ہی نہیں سکتا، نو گو ایریا ہے، اور اس وقت ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، تمام تر اکائیوں کو مل بیٹھنا ہوگا ورنہ بہت دیر ہو جائے گی، اور انہوں نے کہا کہ مکمل طور پر انٹیلیجنس فیلئر تھا، اور جو اداروں کے لوگ بھی اس میں غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں جس کے باعث یہ واقعہ پیش آیا ان کو بھی سزا دینی چاہیے، اور عمر ایوب کا کہنا تھا کہ ان تمام تر معاملات کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کر حل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، انفارمیشن فلو کو نہ روکا جائے، میڈیا کا بلیک آؤٹ نہ کیا جائے، اگر میڈیا کا بلیک آؤٹ کیا جائے گا تو دشمن جو پروپیگنڈا کر رہا ہے اس کا جواب کیسے دیا جا سکتا ہے۔ تو افسوسناک امر تھا آج حکومت کی جانب سے، جو پریمپٹیو میئر لیے جانے چاہیے تھے، جو ایکٹیونیس نظر آنی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آ رہی تھی، اور کوئی بھی اس کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے فون بھی کیا
وزیر اعلیٰ بلوچستان کو، سرفراز بگٹی کو، اور اب جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو 13 تاریخ ہو چکی ہے۔ آج ہی کے روز وزیر اعظم شہباز شریف بلوچستان کا ایک روزہ دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں، اور وہاں پر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کے مشاورت کریں گے۔ آج ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی ہوا جس میں آرمی چیف سید عاصم منیر، دیگر اعلیٰ عسکری قیادت موجود تھی۔ انہوں نے وزیر اعظم کو بریفنگ بھی دی ہے اور اس ناسور سے لڑنے کے لیے جو اپنے پختہ عزم ہے اس کا اظہار بھی کیا ہے، اور بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں جو بد امنی کی صورتحال ہے اس متعلق تفصیلی تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ اہم ترین ڈیولپمنٹ تھی جس متعلق میں نے آپ کو آگاہ کیا۔ بڑی خبر ہے، متحدہ اپوزیشن نے بڑا فیصلہ کیا، اڈیالہ جیل کے دروازے کھلیں گے، عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہونے دی جاتی ہے یا نہیں۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔